الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بدأ الاسلام غریبا فسیعود غریبا فطوبى للغرباء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ فرمایا ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں شکایت فرمائیں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کا آغاز اجنبیت کی حالت میں ہوا تھا، ان قریب یہ پھر ویسا ہی اجنبی بن جائے گا جیسے پہلے تھا۔ بس خوشخبری ہے اجنبیوں کے لیے۔ قرآن کی آیت اور اس حدیث کے پس منظر کے اندر اگر ہم آج کے حالات کو دیکھتے ہیں تو یہ دور، یہ زمانہ ان دونوں چیزوں سے انکار نہیں کر سکتا۔ اس دور کا کوئی فرد، کوئی جماعت، کوئی فرقہ، کوئی گروہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے قرآن کے اندر جو فرمایا ہے کہ رسول شکایت کریں گے کہ امت نے من حیث القوم اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حدیث کے اندر جو آتا ہے کہ اسلام بالکل اجنبی بن جائے گا۔ آج اسلام کے حوالے سے اسلام کی تعبیرات کرنے والے، اسلام کی تشریح کرنے والے، اسلام کی قرآن کی تفسیر کرنے والے بہت شخصیات ہیں، بہت گروہ ہیں، بہت جماعتیں ہیں جو اپنے اپنے حوالے سے، جو اپنے اپنے علم و فہم کے مطابق، اپنے ماحول کے مطابق اس کی تشریح کرتے ہیں، اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ لیکن جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کے بارے میں اللہ نے واضح طور پر فرمایا ہے وَأَنزَلْنَا الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے اس کتاب کو ہر چیز کو واضح کرنے کے لیے بنایا ہے۔ ہر چیز کو قرآن خود واضح کر رہا ہے اور واضح کرنے کے لیے بنایا ہے۔ اب اللہ کی یہ بات غلط تو نہیں ہو سکتی۔ اگر ایک جاوید غامدی جیسا آدمی جو ریٹائر پروفیسر ہے وہ اٹھتا ہے اور وہ اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے اور کہتے ہیں کہ اتنے لوگوں نے اپنے ذہنوں کی زور آزمائی کی ہے تو ان میں سے ایک میں بھی صحیح۔
اس طرح سے پرویز اور اس سے پہلے بڑے بڑے لوگ جو واقعتاً بڑے قابل بھی تھے، تفسیر کے امام علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ، جس کو صاحب کشاف جار اللہ، 14 سال کے عرصے میں اس نے یہ تفسیر 4 جلدوں میں لکھی ہے. چھوٹی چھوٹی جلدیں ہیں، بہت بڑی بڑی بھی نہیں ہیں. کعبے کے سائے کے اندر تفسیر لکھنے کی وجہ سے اس کو جار اللہ کا خطاب مل گیا، یعنی اللہ کا پڑوسی. عقیدت کے لحاظ سے وہ کسی سے کم نہیں تھے، اور واقعتاً جو تفسیر لکھی ہے وہ ہے بھی بہت بڑے پائے کی تفسیر. عربی لغت کے اندر بھی اس کو ایک بہت بڑا مقام حاصل تھا. وہ کسی دوسرے جو ہے نا فیلڈ کے ماسٹر نہیں تھے، نہ پروفیسر ریٹائر ہوئے تھے. آج اس کی فکر ایک طرف ہے. پیر ذوالفقار صاحب وہ احادیث کی تو پتہ نہیں خدمت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن پیری مریدی ماشاءاللہ کر رہے ہیں. وہ بھی اپنے بیانات کے اندر جو ہے نا بتاتے ہیں کہ فلانی جگہ سے مجھے جو ہے نا حدیث کی سند ملی، فلانی جگہ سے مجھے حدیث کی سند ملی. تو لوگ اس کو بہت بڑی بات سمجھتے ہیں کہ بھائی سندیں جو ہے نا، لیکن کیا ان سندوں سے پہلے اسلام کی اجنبیت سے کسی نے اسلام کو نکالا ہے؟ میں 2 متضاد تصویریں پیش کر کے ان حقائق کی طرف آنا چاہتا ہوں جو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہیں اور سورج سے زیادہ واضح اور روشن ہیں. ایک تصور جو قرآن کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ نبی اسلام کے دور کے اندر نازل ہوا اور آخری دور کے اندر پھر یہ جو اجنبیت کا شکار ہوا، لوگوں نے چھوڑ دیا، آخری دور کے اندر پھر اس کا نفاذ ہوگا. تو کیا آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ قرآن اللہ نے صرف اس لیے نازل کیا تھا کہ نبی اسلام پر اترے، پھر اس کو جو ہے نا 4 اماموں اور اس سے زیادہ اماموں کے درمیان فقہی مسالے کے اندر اس کو تقسیم کر کے اس کو متروک کر دیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے، اور پھر قیامت سے پہلے تھوڑے عرصے کے لیے دنیا کے لوگوں کو جو ہے سمجھ میں آ جائے کہ بھئی یہ قرآن ہے اور مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جائے. تو یہ قرآن کا پورا اتنا بڑا دورانیہ نعوذ باللہ بالکل ایک طاقوں میں سجانے کے لیے ہے، بغیر سمجھ کے پڑھنے کے لیے ہے، یا جو ہے نا بڑے بڑے پروفیسروں کو عقل کے گوڑے دوڑانے کے لیے ہے، یہ جو ہے نا ذہنی عیاشی کے لیے ہے، پیری چمکانے کے لیے ہے، مذہبی تنظیموں کو، جماعتوں کو یہ کوئی چندہ اکٹھا کرنے کے لیے ہے، یا کوئی اس کے کوئی مقاصد بھی ہیں. قرآن اپنی جگہ پر بہت واضح ہے. ایک سورہ سجدہ جس کا آخر جو ہے نا میرے خیال میں آخری جو اس کی آخری آیت ہے وہ 16ویں پارے پر ختم ہوتی ہے. وہاں پر جو ہے نا ایک سوال ہے کہ کافر جو ہے نا مشرک نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ یہ یوم فتح کب ہوگا، فتح کا دن کب آئے گا، اگر ہے تو آپ دکھلا دیں ہمیں کہ فتح کب ہوگی، یوم فتح کب آئے گا.
تو اللہ کے فرماتے ہیں کہ آپ ان کو کہیں کہ میں بھی انتظار کرتا ہوں، تم بھی انتظار کرو۔ پھر وہ وقت آیا کہ یوم میں فتح لوگوں نے دیکھ لیا، اور وہ کس صورت میں تھا؟ وہ فتح مکہ کی صورت میں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر مکہ، مدینہ اور حجاز کے بہت ہی مختصر علاقے کے اندر اسلام کا غلبہ ہوا تھا۔ پھر خلفائے راشدین کے دور کے اندر مزید پھیل گیا، اس کے بعد بنو امیہ کے دور میں، بنو عباس کے دور میں مزید پھیلتا گیا، پھر خلافت عثمانیہ سے پہلے سقوط بغداد ہوا، پھر خدا نے ان کو جو ہے نا توفیق دے دی، وہ مسلمان بن گئے، پھر جا کے جو ہے نا اسلامی حکومت کی توسیع ہوئی، مزید علاقے فتح ہو گئے۔ لیکن قرآن کا بیچ کے اندر کیا کردار رہا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے، قرآن کو کس طریقے سے ہم نے اپنا جو ہدایت کا ذریعہ ہے اس سے ہم نے کس طرح سے رہنمائی لی، ہم نے کس طریقے سے اسے فیصلے لیے ہیں۔ جب حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا حاکم بنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، تو ان سے پہلا سوال یہ کیا کہ آپ اگر فتویٰ دو گے، لوگوں کو فیصلہ دو گے، تو کس چیز پر فیصلہ دو گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے میں قرآن کو دیکھ کر قرآن سے اس کا حل نکالوں گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ اگر قرآن میں وہ بات نہ ملے تو؟ فرمایا کہ قرآن میں نہ ملے تو سنت رسول سے اس کا حل نکالوں گا۔ پھر فرمایا اگر سنت میں بھی نہ ملے تو آپ نے فرمایا کہ پھر میں قیاس کروں گا، اپنے ذہن سے اس کا حل نکالوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ اللہ نے اپنے رسول کے رسول کو، اپنے رسول کے پیغمبر کو، اپنے رسول کے قاصد کو وہ توفیق دی جو اس کی چاہت کے مطابق ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آج جب کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو قرآن کی طرف کوئی دیکھتا ہے؟ وہ قرآن جس کا دعویٰ ہے کہ تبیانا لکل شیء ہے، سنت رسول کی طرف کوئی دیکھتا ہے؟ اگر قرآن اور سنت رسول کی طرف دیکھے ہی نہیں، اور پھر یہ جو قیاسات ہیں، اجتہادات ہیں، ان کے اوپر سارا جو ہے نا بیس ہو، ان کے اوپر بنیادیں ہوں، ان کے اوپر فرقے بنے ہوں، ان کے اوپر مسلکیں بنے ہوں، تو قرآن تو بیچ میں سے نکل جائے گا، اور نکال دیا گیا ہے۔ آج سے 1300 سال پہلے، 1400 سال پہلے اسلام کے بالکل ابتدائی ادوار کے اندر اسلام اجنبیت کا شکار ہونا شروع ہوا تھا، پھر تو بالکل ہی اجنبی بن گیا، اور اس اجنبیت کے دور کے اندر ہم نے خود ساختہ غسل کے فرائض، وضو کے فرائض، ان پر اختلافات، پتہ نہیں کیا کیا معاملات بنا دیے جس کا قرآن اور حدیث کے اندر کوئی سرے سے تذکرہ ہی نہیں تھا۔ آج میں ایک اور اہم معاملے کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اہم معاملہ کیا ہے؟ وہ اہم معاملہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایک کرونا وائرس کی وجہ سے کرائسس آ گئے ہیں، اور ان کرائسس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ جو کرائسس آئے ہیں، کیا پوری دنیا کے اندر اتنا بڑے واقعے کا ہونا اور پوری دنیا کے اندر ان کا پھیل جانا، قرآن کے اندر اس کا کوئی اشارہ کنایہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دوسری بات کیا ہے کہ
مولانا مودودی کی کتاب ہے احیاء علوم دین، یا احیاء دین، اس کے اندر بھی سٹیپ بائی سٹیپ لکھا ہے کہ خلافت نبوت کے بعد، نبوت کے دور کے بعد خلافت قائم ہوگی، خلافت کے بعد پھر امارت کا دور ہوگا، پھر بادشاہت کا دور ہوگا، پھر جبری حکومتوں کا دور ہوگا، پھر دوبارہ طرز نبوت کی خلافت پوری دنیا کے اندر قائم ہو جائے گی۔ یہ تصور ابو کلام آزاد نے بھی لکھا ہے، یہی تصور، اور یہی تصور عبداللہ ناصر الوان رحمۃ اللہ علیہ، جو عربی عالم تھے، شباب المسلم ان کی کتاب کا نام تھا، پھر اس کا ترجمہ ڈاکٹر حبیب اللہ مختار جامعہ بنوری ٹاؤن کے پرنسپل جو میرے استاذ تھے، اس نے ان کا ترجمہ مسلمان نوجوان کے نام سے کیا۔ انہوں نے بھی یہ کہا کہ عنقریب جو باقی ادوار ہیں، خلافت کا، امارت کا، بادشاہت کا، جبری حکومتوں کا دور، یہ جبری حکومتوں کا دور بالکل آخری اینڈ کے اوپر ہے، خاتمے پر ہے۔ اب اس نے پوری دنیا کے اندر طرز نبوت کی خلافت قائم ہونی ہے اور وہ دور آئے گا۔ اگر ایک کنسیپٹ بریلیوں میں بھی ہے، شیعوں میں بھی ہے، دیوبندی، اہل حدیث، دنیا کے سارے مسلمان مانتے ہیں کہ پوری دنیا پر ایک دفعہ خلافت کا قیام عمل میں آئے گا، تو اس خلافت کے قیام کا جو یہ عمل ہے، کیا یہ اتنی چھوٹی بات ہے کہ پوری دنیا میں خلافت قائم ہو اور قرآن میں اس کا ذکر ہی نہ ہو؟ یہ ممکن ہے۔ قرآن کے ذریعے سے پوری دنیا میں ایک ایسی حکومت قائم ہو جہاں کوئی جھونپڑی، کوئی بنگلہ، کوئی ایسی چیز نہ رہ جائے جہاں جو نا اسلام داخل نہ ہو، جہاں اسلام کی حکومت قائم نہ ہو اور قرآن کے اندر اس کا ذکر ہی نہ ہو۔ اس کا امکان بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ قرآن کے اندر اس کا ذکر نہ ہو۔ قرآن کے اندر اس کا ذکر بہت تفصیل کے ساتھ، بہت اچھے انداز کے اندر ہے، بہت واضح انداز کے اندر ہے، لیکن ہماری مشکل کیا ہے؟ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم ایسے دور کے اندر پیدا ہوئے ہیں کہ اسلام اجنبیت کا شکار ہے۔ اچھا، جب اسلام اجنبیت کا شکار ہوگا تو اسلام کے حوالے سے جو اسلام کی تشریحات کرنے والے ہوں گے، قرآن کی تشریحات کرنے ہوں گے، جیسے مولانا مودودی تھے، علامہ شبیر احمد عثمانی تھے، مولانا احمد رضا خان بریلوی تھے، علامہ وحید الدین خان ہے، جاوید غامدی، اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو لوگوں کو اسلام کی تشریح بتاتے ہیں، جو اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہیں، جو اسلام کو واضح کرنے کے علمبردار ہیں، اگر اسلام اجنبی ہوگا تو ان کے جو ذاتی خیالات ہوں گے، جو ذاتی آراء ہوں گے، وہ بھی نابینا کی لٹ سے اس کو آدمی تشبیہ دے سکتا ہے کہ وہی نابینے کی طرح اندھے کی لٹ ہے، لگ گئی تو بھی ٹھیک ہے، اگر نہیں لگی تو بھی ٹھیک ہے۔ رجمم بالغیب، ایک انہوں نے جو تصور پیش کیا ہے وہ انہوں نے اپنی طور سے پیش کیا، یہ ان کی اپنی رائے ہے، لیکن کیا قرآن کے اندر کوئی ایسی بات بھی ہے کہ جس میں جو ہے نا یہ جو ایک عظیم انقلاب ہے اس کا ایسا ذکر ہو جس سے کوئی مکر نہ سکے، جس کی کوئی اور وضاحت نہ ہو؟ آپ اگر قرآن کو تھوڑا غور سے دیکھیں گے تو یہ انقلاب عظیم کا جو تذکرہ ہے وہ اپنی تفصیلات کے ساتھ بالکل واضح انداز کے اندر، بلا کم و کاس، بلا تفریق، ایسا ملے گا کہ آپ یہ سوچو گے کہ جیسے قرآن ابھی نازل ہوا ہے اور اس دور کے حالات کے اندر نازل ہوا ہے۔
اور اس دور کے حالات کے لیے یہ خوشخبری دے رہا ہے. ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ ایسا ہے جیسے ہم نے اس کو نازل کیا ہو. کما انزلناہ علی المقتسمین، یہ جو فرقوں کے اندر بٹھے ہوئے لوگ ہیں جیسے ان پر ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہو. اور یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اب مولویوں نے لکھا ہے کہ قرآن سے مراد یہودیوں کا قرآن ہے. قرآن جو ہے نا، زبور، تورات، انجیل، قرآن جو ہے نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کا نام قرآن ہے. جیسے تورات اور زبور اور انجیل یہ کتابوں کے نام ہیں، اس طریقے سے قرآن ایک معروف. لیکن اس کو قرآن کی آیت کو کیسے بنا دیا انہوں نے کہ اس کو یہودیوں کی طرف جو ہے نا منسوب کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ان سے جو ہے نا ضرور جو ہے نا پوچھوں گا. یہ قرآن اس امت کی اصلاح کے لیے، انسانیت کے لیے نازل ہوا ہے. اس میں یہاں کے لوگوں کے لیے جو دنیا کے اندر رہنے والے ہیں، قیامت تو جب آئے گی تو آئے گی. ہر نبی نے جب انقلاب کے لیے کام شروع کیا، شروع کے اندر تو یہ ٹسل ہوئی، حق اور باطل کی تقسیم ہوئی، مارکا آرائی ہوئی، معاملہ انجام کو پہنچا. یہ نہیں ہے کہ قیامت کا انتظار کیا ہو. ہر دور کے اندر ایسا ہوا ہے. ہر دور کا فرعون، ہر دور کا نمرود اس کو حق کی تحریک لے کے ڈوبے ہیں. ہم لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی ہے. 1.5 سالہ جشن منا رہے ہیں، 50 سالہ گولڈن جوبلی منا رہے ہیں، 7 سالہ جو ہے نا وہ منا رہے ہیں. بھائی یہ جو ہے نا یہ منانے کی چیزیں نہیں ہیں. اگر آپ حق پر ہوں تو یہ ایک ٹائم کے بعد معاملہ جو ہے نا یا تو آپ نیست و نابود ہو جائیں گے یا جو آپ کا مخالف ہوگا وہ نیست و نابود ہوگا. دونوں ساتھ ساتھ نہیں چلیں گے. یہ نہیں کہ ایک امام کہتا ہے کہ وہ عورت جو ہے نا وہ نکاح کے اندر ہے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں وہ طلاق ہو گئی ہے، وہ بھی حق پر ہے یہ بھی حق پر ہے. قرآن کی بہت وضاحتوں کے باوجود، یہ اب میرا موضوع نہیں ہے، اس پر میں بات کروں گا. اور یہ بہت بنیادی بات ہے، خصوصاً جو انقلاب کے حوالے سے 3-4 دن پہلے مجھے اطلاع ملی کہ ہم نے جس کو فتویٰ دیا تھا اس کو اطمینان نہیں ہوا کہ یار یہ فتویٰ قرآن اور حدیث تو لکھی ہوئی ہے، قرآن کی آیات ہیں، مولوی اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتے، اس کے اوپر وہ نشان نہیں لگا سکتے کہ یہ غلط حوالہ دیا ہے یا غلط معنی نکالا ہے. بولتے کہ یہ کتاب یہ آپ چھوڑو، اس پر تبصرہ نہیں کر رہے. ہم آپ کو فتویٰ دیتے ہیں لیکن حلالہ بھی ضروری ہے دارالعلوم کراچی والوں نے، اور پلس آپ 15,000 روپے دو گے تو یہاں بھی یہ سہولت آپ کو میسر ہے. یہ ابھی 3-4 دن پہلے کی بات ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کا آغاز اجنبیت کی حالت میں ہوا ہے، جیسے کہ یہ اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا تھا. اسلام کا کام ہے رشتوں کو ملانا، اسلام کا کام ہے لوگوں کو ہدایت کے اوپر ڈالنا. لیکن اس وقت جو مذہب تھا وہ جو ہے نا ہدایت کی بجائے گمراہی کا ذریعہ بن گیا تھا. مولانا ابو الحسن علی ندوی بہت بڑے عالم تھے اور مجھے بھی ان سے عقیدت ہے. میں نے ان کی زیارت بھی کی ہے. جامعہ بن نیوٹن میں جب ہم پڑھتے تھے اس وقت وہ تشریف لائے تھے، ہم نے ان کی تقریر بھی سنی ہے، اس کی کتابوں سے بھی میں نے بڑا استفادہ کیا ہے.
اس نے ایک بات بہت زبردست لکھی ہے، میں نے حوالے بھی دیے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو قرآن ہے اس کے اندر وَمَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيث کی بات ہے. جو لہو الحدیث، جو بیہودہ باتیں ہیں، اس کو جو خریدتا ہے. تو انہوں نے لکھا کہ جب تک آڈیو ریکارڈنگ نہیں تھی تو اس وقت تک لہو الحدیث کو خریدنے کا اور فروخت کرنے کا کوئی تصور نہیں تھا. اس پر میں نے جب ملا عمر کے دور کے اندر تجارت کے نام سے یہ سیڑیاں بڑے پیمانے پر آتی تھی، وہاں پر کوئی امداد کے لیے جو نا میڈیکل کے جو تصویروں کے خاکے ہوتے تھے وہ بھی دواؤں اس میں ضائع کر دیتے تھے کہ نہیں اس پر تصویریں جائز نہیں ہے. لیکن وہ سیڑیاں جو ہے نا پورے پاکستان کے اندر افغانستان کے تھرو بہت سستی آتی تھی. تو میں نے اس کے اوپر اعتراض کیا تھا کہ جو چیز خرید و فروخت کی قرآن کے اندر منع ہے وہ تو تم نے جو نا اسلام کے نام سے اس حکومت کے اندر آزاد چھوڑی ہوئی ہے. بعد میں مجھے پتہ چلا جب اس کی حکومت ختم ہو گئی کہ انہوں نے بعد میں پابندی بھی لگا دی تھی، اور شاید لگائی بھی اسی وجہ سے ہوگی جو ہم نے اس کے اوپر ایک اعتراض کیا تھا. تو مولانا ابو الحسن علی ندوی اتنے بڑے عالم ہیں کہ مدینہ یونیورسٹی کے اندر اور جامعہ ازہر کے اندر ان کی کتابیں عرب اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اپنے طالب علموں کو پڑھاتے ہیں، اپنے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے اندر وہ داخل نصاب ہیں. انہوں نے یہ بات کی کہ یشتری لہو الحدیث والی بات اس دور کے اندر تو اس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. جب سے آڈیو کیسٹ بنی ہے، جب سے یہ سیڈیز وغیرہ بنی ہیں، اس کے بعد یہ تصور ہو سکتا ہے. حالانکہ قرآن کے اندر اگر اس کا حل تلاش کرتے تو اس کا حل تھا، اور یہ حل مل سکتا تھا اس کو. اور حل کیا تھا؟ اللہ کہتا ہے کہ وَمَن يَشْتَرِ الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى، جو گمراہی کے بدلے میں جو ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدتے ہیں. تو خرید اور فروخت سے وہ والا معاملہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا 100 روپے نکال کر کوئی جو ہے نا کیسے خریدو. خریدنے کا کنسیپٹ اب یہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا کہ کوئی گمراہی کے بدلے میں ہدایت کو خریدے، لیکن قرآن کے اندر وہ کنسیپٹ موجود تھا. ان نے اپنے دور سے جو ایک اندھے کی لاٹھی تھی وہ چلا لی، اور ہم بھی اس کا احترام بھی کرتے ہیں، ان کی عزت بھی کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے کوئی مخالف ہیں، لیکن جو حقائق ہیں، جو فیکٹ ہیں، وہ تو لوگ امت کو بتانے پڑیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یوم عظیم کی جو خبر ہے سورہ مدثر کے اندر بہت زبردست اس کے کچھ وہ موجود ہیں معاملات، اور ان معاملات کو ایک لفظ جو ہے نا کہ یہ جو انقلاب مخالف لوگ ہیں یہ سکر میں پہنچیں گے. اور سکر کا جو معنی ہے یہ عربی لغت کے اندر منجد کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ یہ جہنم ہے. جہنم کا نام ایک سکر ہے. دوسرے لغات کے اندر بھی یہ لکھا ہوا تھا. تو شکر ہے میں جب دبئی میں تھا تو میں نے ایک کتاب لی تھی القاموس الموجم. اس کے اندر جب میں نے دیکھا تو پہلا لفظ اس کا یہ لکھا ہوا ہے اس کے ترجمے کے اندر کہ ضیاء الشمس سورج کی روشنی اور اس کی اذیت. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک انقلاب مخالف لوگوں کا تصور ہے اور ایک وہ لوگ ہیں جو انقلاب برپا کریں گے. جو انقلاب برپا کریں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فی ظلال و عیون،
وہ سایوں کے اندر ہوں گے، وہ چشموں کے اندر ہوں گے، وہ جنت کے اندر ہوں گے. ان کو جو ہے نا، ان کو جو دھوپ ہے وہ نہیں پہنچے گی، ان کو جو سردی کی جو ہے نا شدت ہوتی ہے وہ نہیں پہنچے گی. دوسری سائڈ کے اوپر یہ جو سکر کا لفظ ہے یہ بالکل اس کے اگینسٹ کے اندر ہے. چونکہ ویڈیو اگر زیادہ لمبی ہو جاتی ہے تو کم لوگ دیکھتے ہیں. میں ایک بات کے اوپر انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالوں گا کہ قرآن کے اندر کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انقلاب عظیم کا ذکر کیا ہے. سورہ مدثر کے بعد سورہ قیامت ہے. اب القیامت کا مطلب یہ ہے کہ سورہ قیامت جس کا تعلق قیامت کے ساتھ ہی ہے. اس کے بعد قیامت کو تو ہم نے ڈسکس نہیں کرنا ہے. قیامت کے اوپر تو سب کا یقین ہے، سب کا ایمان ہے آخرت کے اوپر. قیامت کے ساتھ سورہ دار ہے. ہمارا جو موضوع بحث ہے وہ یہ زمانہ ہے، یہ دار ہے. اس سورہ دار کے اندر بہت واضح انداز کے اندر اس انقلاب عظیم کا ذکر ہے. اگر کوئی اس کو پڑھتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی اگر وہ تعویلات کرنا چاہے تو وہ تعویل کر بھی نہیں سکتا ہے. وہ تعویلات اس کی جو علماء نے کی ہیں اس کی وجہ سے قرآن کی طرف لوگوں کا ذہن پہنچتا ہی نہیں ہے. وہاں پر جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ یہ واضح کیا ہے کہ اس انقلاب سے پہلے ایک مشکل آئے گی، ایک شر آئے گا، اور وہ شر پوری دنیا کے اندر چھایا ہوا ہوگا. جیسے آج یہ کورونا کا دور ہے، بالکل اس کی زبردست تصویر یہ پیش کر رہا ہے. اس دور کے اندر لوگ نظروں کو پورا کریں گے اور کہیں گے کہ ہم اس شر سے بچنے کے لیے کر رہے ہیں جس کا شر پوری دنیا کے اندر جو نا چھایا ہوا ہے، جس کا شر پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. پھر ان کی پھر صفات بیان کرتے ہیں کہ وہ کیا کریں گے کہ وہ اپنی چاہت سے غریبوں کو جو ہے نا کھانا کھلائیں گے، یتیموں کو، مسکینوں کو اور قیدیوں کو. اور پھر وہ کہیں گے کہ ہم اس دن کے شر سے ڈرتے ہیں جو بدنما ہے، جو بہت مصیبت والا ہے. پھر اللہ کہتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو اس شر سے جب بچائیں گے تو ان کو وہ بڑی تازگی پائیں گے، وہ بڑا سرور پائیں گے. پھر ان کے جو انقلاب کے بعد جو آنے والے حالات ہیں ان کا پورا ذکر ہے کہ کس طرح کی کیفیت ہوگی، کس طرح سے وہ جو ہے نا ممبروں پر اور تختوں پر جو ہے نا بیٹھے ہوئے ہوں گے. وہ پوری منظر کشی کی گئی ہے. اچھا، اس سے پہلے جو ہے نا ایسے کپوں کا ذکر ہے، ایسے پیالوں کا ذکر ہے جس کا مزاج جو ہے نا کافوری ہوگا. اگر ایک انقلاب دنیا میں آتا ہے تو اس انقلاب کے لیے اگر لوگ مخلص ہوں اور لوگ کہیں کہ بھئی ہم نے جو ہے نا دوائیاں بیچنی نہیں ہے، انسانیت کی خدمت کرنی ہے، تو وہ ایسے کپ بنا سکتے ہیں جو جراثیم کش ہوں. اگر آپ بڑے پیمانے پر باغات اگائیں گے، فروٹ اگائیں گے، کھیتی باڑی، یہ سارے معاملات، تو اس کے ساتھ نیچرل بہت ساری جراثیم بھی آتی ہیں. تو اسے بچنے کے لیے اگر آپ کوئی ایسے کپ ایجاد کر لیتے ہو اس دنیا میں تو اس کا کوئی جس کا مزاج کافوری ہوگا، جو جراثیم کش ہوں گے. پھر جب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے ان کی خدمت کرنے والے جو ویٹرز ہوں گے وہ 24 گھنٹے جو ہے نا خدمت کرنے والے ہوں گے. آج جیسے کہیں پر بہت گیما گیمی ہوتی ہے، جہاں خوشیاں ہوتی ہیں، وہاں جو ہے نا اس کے اندر وہ منظر کشی کی گئی ہے.
پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تم اس کو دیکھو گے، پھر جب تم دیکھو گے اس کو تو نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، اور ملک کبیر ہوگا۔ اب ملک کبیر کا جو نا جنت سے کیا تعلق ہے؟ ملک کبیر کا اگر دنیا کے اندر یہ انقلاب آنا ہے اور پوری دنیا کو ایک ملک بننا ہے اور پاکستان سے اس کا آغاز ہونا ہے، پاکستان کے لیے اس کی بہت ساری پیشن گوئیاں ہیں، تو کیا یہ ولیوں کو اور یہ نجومیوں کو اور ان لوگوں کو پتہ چلتا ہے اور اللہ نے اس کا ذکر نہیں کیا ہوگا؟ اس کتاب کے اندر جس کے بارے میں یہ بیچارے مفتی اکمل صاحب کا کافی عرصے پہلے سنا تھا، ابھی مولانا بشیر فاروقی کا، یہ سارے ماشاءاللہ علامہ بھی بن جاتے ہیں، ان کی بات سن لی کہ یہودی نے جو ہے نا ایک اس کو کہا حضرت علی کرم اللہ جو کہ تمہاری داڑھی گنی ہے، میری جو ہے نا گنی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس نے آیت کا حوالہ دیا ہے کہ جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اچھا سبزہ اگاتی ہے، جو خبیث ہوتی ہے وہ کم اگاتی ہے۔ بالکل قرآن میں اس کا ذکر ہے، حالانکہ قرآن سے وہ وہاں پر قرآن مراد نہیں ہے، وہاں کتاب فطرت مراد ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی پتہ نہیں ہلتا ہے کوئی، وہ اسے یہ کتاب مراد بھی نہیں ہے۔ اس کتاب کا کام یہ ہے بھی نہیں، وہ کتاب فطرت ہے۔ وہاں پر میں کہیں کوئی مولوی کسی کو پڑھا رہا تھا، میرے بیٹے کو اور اس کے دوست کو، تو اس کے اندر کتاب کا جو ترجمہ لکھا تھا کہ اس قرآن کے اندر، حالانکہ وہاں کتاب کا ذکر ہے، قرآن کا ذکر نہیں ہے، وہاں کتاب فطرت کا ذکر ہے۔ چلو اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ تو اگر پاکستان سے پوری دنیا کے اندر انقلاب آنا ہے، پاکستان کو ملک کبیر بننا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ قرآن کے اندر اس کا بالکل واضح ذکر ہے، اور اس ملک کبیر کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے وردی کیا بتائیے کہ ان کا لباس کیا ہوگا۔ 2 قسم کے ریشم کا ذکر کیا ہے، ایک ریشم جو گاڑھا ہوگا، جو موٹا ہوگا، اور دوسرا باریک ہوگا، اور جو باریک ریشم ہوگا اس کا کلر کیسا ہوگا؟ سبز۔ اب سبز اس کی جو جالیدار کوئی اس کے اوپر نشان ہوگا، جیسے چاچا کرکٹ کو دیکھا تھا نا، جو سب کپڑے پہن کر پاکستان کی نمائندگی کرتا تھا پاکستان کے، اس طریقے سے یہ جو انقلابی ہیں ان کی جو خاص وردی ہوگی وہ جو ہے نا اس کا قرآن کے اندر اسی لیے ذکر ہے کہ وہ چاچا کرکٹ کا تو وہ اس میں وہ خوبصورتی تو نہیں آ سکتی تھی جو ایک ریشم لباس میں آ سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کیا کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے جو ہے نا وہ پلائیں گے ان کو شراب طہور۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا جو مزاج ہوگا، ایسے پیالے پلائیں گے، وہ ادرک ہی ہوگا۔ اب ادرک کا جو مزاج ہے وہ کیا ہے؟ وہ بادی کو ختم کرتا ہے۔ سالن کے اندر جو بادی والی چیزیں ہیں وہ ڈالتے ہیں۔ ادرک کوئی ایسے ذائقے والی چیز ہے جس کا جنت میں کوئی تصور ہو۔ تو کافور سے لے کر زنجبیل تک یہ پورا جو ہے نا اس کا جو تعلق ہے، اس کا اس دنیاوی انقلاب کے ساتھ تعلق ہے، اس کا آخرت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ سورہ قیامت اور سورہ دار دونوں ساتھ ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ قیامت کے اندر قیامت کا ذکر ہے، اور سورہ دار کے اندر اس دور کا، اس زمانے کا، اس انقلاب کا ذکر ہے۔ اس کی پوری تفصیل دوسری جو صورتیں ہیں اس کے اندر بھی بہت واضح الفاظ کے اندر یوم الفصل کے نام سے بیان ہوئی ہے۔ اور اللہ نے کیا کہا ہے کہ وہ دن جو ہے نا ہلاکت کے لیے ہوگا، کن لوگوں کے لیے؟ مکذبین کے لیے۔ ایک کافر ہیں، ایک کون ہے؟ ایک کافر ہوتا ہے، ایک مومن ہوتا ہے، ایک مصدق ہوتا ہے، ایک مکذب ہوتا ہے۔ مصدق کو مولویوں نے لکھا ہے کہ صدقہ دینے والا۔ مصدق تصدیق کرنے والا ہے۔ مصدق کا جو درجہ ہے وہ صدیقین والا ہے۔ صدیق اکبر اس لیے ان کو کہتے تھے کہ ان کے درجے کے جو دوسرے لوگ تھے وہ بھی صدیقین تھے، وہ مصدق تھے جو باقاعدہ مہم جوئی کر کے قرآن کی دنیا کے اندر
اس کی تشہیر کر رہے ہوں. اور دوسرا طبقہ کون سا ہے؟ دوسرا طبقہ پھر وہ ہے جو مکذبین ہیں, جو اس مہم جوئی کی مخالفت کرتا ہے. تو ساری جو شرمندگی ہے وہ کن لوگوں کے لیے ہوگی؟ جو اس مشن کی, جو قرآن کو غلبے کی مشن ہے, جو قرآن کے واضح احکام کو لوگوں کے اندر پھیلانے والا مشن ہے, طلاق کے حوالے سے, دوسرے عورتوں خواتین کے حقوق کے حوالے سے, یہ جتنے بھی مسائل ہیں اس کے اندر جو اہل حق ہیں ان کے ساتھ جو اہل باطل ہیں وہ مقابل ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ایک آیت کے اندر کہتا ہے کہ ان کو کہتا ہے جو کہ تم ابھی مزے اڑاؤ, جو تم نے کیا ہے اس کا تمہیں دنیا میں بدلہ مل گیا. اور جو مجرم ہیں ان کو اللہ کیا کہتا ہے کہ تھوڑا عرصہ تم بھی کھاؤ پیو, تھوڑے عرصے تم بھی جو نا مزے اڑاؤ. قیامت کے دن کوئی یہ ہوگا کہ بھئی تھوڑے دن کے لیے اور رہو کیا؟ اس کا تعلق دنیاوی زندگی سے ہے. فی الحال اتنا ہی. انشاءاللہ اس کے اوپر پھر تفصیل سے بہت ساری چیزوں کی وضاحت کریں گے. میں نے آلریڈی ایک اس کی وضاحت کی ہے تحریر کے اندر. جو صورتیں ہیں, صورتوں کے حوالے سے میں نے وہ کافی چیزیں واضح کی تھی, اور آخر میں انٹرنیٹ سے رابطہ چونکہ کٹ گیا, اس کے بعد پھر وہ اگلی جو صورت تھی اس کی میں وضاحت نہیں کر سکا تھا. پہلے تو میں سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ جو سورہ بلد ہے اس کا تعلق یہ عمران خان کا جو شروع والا دور تھا جس میں مہنگائی کا طوفان آیا, لوگ بے روزگار ہو گئے, لوگوں کے گھر ٹوٹے. کرونے کا تو اس وقت تصور ہی نہیں تھا. میں نے اس وقت اخبار کے اندر لکھا تھا کہ یہ لگتا ہے کہ یہ وادی ابھی آئی ہے, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے فلقتحم العقبہ, ابھی تک وہ اس گھاٹی کے اندر نہیں پہنچے ہیں. اقتحامہ اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کے اندر آپ بتکلف داخل ہو. ایک آدمی قربانی دے رہا ہے لیکن وہ اپنی استعداد سے بڑھ کر دے رہا ہے, اس کو کہتے ہیں اس وادی کے اندر داخل ہونا. اب وہ کہتے ہیں کہ کیا فرق وما ادراک ما العقبہ, تمہیں کیا پتہ ہے کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ یہ جو ہے نا یہ کرائسس کا جو دور ہے یہ ابھی آ گیا ہے. لوگ بے روزگار ہیں, لوگوں کے پاس جو ہے نا گھروں کے اندر کھانے نہیں ہیں, ان کی دکانیں نہیں چل رہی ہیں, ان کی جو ہے نا وہ نہیں چل رہی ہے. تو یہ بالکل وہ جو گھاٹی والا دور ہے یہ ابھی آیا. فک رقبہ, اب غلاموں کا دور تو نہیں رہا ہے. گردن جو ہے نا ایک آدمی جو ہے نا اگر دکاندار سے کوئی قرض لیتا ہے اور وہ دے نہیں سکتا ہے تو یہ بھی گردن ہے. ایک آدمی کی کمپنی ہے, وہ کمپنی کے جو ملازمین ہیں اس کو بھی نہیں چھوڑ سکتا ہے, اور حکومت بھی اس کو پیمنٹ نہیں دیتی ہے. بینک سے بھی اس کو اگر قرضہ ملتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے وقت پر ادا نہیں کیا تو سود بھی آ جائے گا اور پھنس بھی جاؤں گا. یہ سارے جو ہے نا فک رقبہ, ہر آدمی اپنی اپنی استعداد کے مطابق عالمی ادارے جو ہے نا وہ لگے ہوئے ہیں. میں اسپیشل جو ہے نا اپنے دوست کی وجہ سے جرمنی والوں کی تعریف کروں گا کہ انہوں نے ان کا جب وہ کھل گیا معاملہ تو انہوں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ آپ کا اتنے عرصے تک ہم نے مال جو ہے نا رکھا ہوا ہے اس کا کوئی پیمنٹ دے دو, یا لیٹ ہو گیا ہے یا کچھ ہو گیا ہے. سیدھا انہوں نے پیمنٹ کر دی, جس کی وجہ سے ان کا تھوڑا بہت اپنا روزگار چل گیا. لیکن امریکہ والے باقاعدہ جو ہے نا بارگیننگ کر کے کہ بھئی 50% 60% چھوڑو, اتنا چھوڑو, دیں گے نہیں, 6 مہینے کے لیے اتنے عرصے کے لیے آپ پیمنٹ نہیں مانگو. جب بالکل آخر میں انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی کہ کوئی اور لے گا تو پھر بھی انہوں نے کچھ پرسنٹیج ان سے معاف کروائی. تو دونوں کے نیچر کے اندر اتنا فرق ہے. جب جو ہے نا جب انقلاب آئے گا تو انقلاب کے اندر پھر کیا ہوگا؟ قیامت کا جو انقلاب ہوگا وہ الگ ہوگا. قیامت کے اندر تو یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ, ہر آدمی نفسی نفسی پکارے گا. بھائی کا نہیں ہوگا, بیٹا باپ کا نہیں ہوگا, شوہر بیوی کا نہیں ہوگا, سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے. ہر آدمی اپنے اعمال کا حساب دے رہا ہوگا. لیکن یہاں نیب کو جو حساب دیتا ہے گھر کا سربراہ دیتا ہے یا سارے افراد دیتے ہیں. اس لیے قرآن کے اندر اس انقلاب کے حوالے سے ذکر ہے
کہ جس آدمی کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ سے ملے گا تو اس کا حساب بھی آسان ہوگا کہ یار یہ مخلص ہے، بنیادی طور پر اتنا اس کو جانچ لیا کہ یہ آدمی بندہ ٹھیک ہے، بیڈ کریکٹر نہیں ہے، غلط نہیں ہے، اس نے جعلی دوائیاں نہیں بیچی ہے، جعلسازی نہیں کی ہے، دوسرے معاملات نہیں کیے، تو اس کے ساتھ حساب بھی بہت آسان ہوگا، اور وہ اپنے اہل و عیال کی طرف خوش ہو کے لوٹے گا کہ دیکھو مجھے جو ہے نا. اور جس کو اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ سے نہیں، وراء ظہری ہی، اس کو جو ہے نا وہ پیچھے کی طرف سے، جیسے وہ کوئی کہے گا نا کہ دفع کرو یہ پیچھے سے، اس کو جو ہے نا ادھر اس کو ٹیبل کے سامنے لاؤ نہیں، اس کو ادھر ہی دے دو، دفع کرو، تو وہ پکارے گا، موت کو پکارے گا. وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا. اب سعیر کا ترجمہ انہوں نے جو ہے نا وہ کیا ہے، جہنم کیا ہے، آگ کیا ہے، حالانکہ سعیر کا ترجمہ جو ہے نا اس میں فلڈ کا ہے، جیسے بہت زیادہ پانی بہتا ہے اس میں آدمی. تو بہت ساری اصطلاحات ایسی ہیں کہ ان اصطلاحات کے اندر جس طریقے سے اب مذہبی سٹار ہیں، تقی عثمانی بھی ایک ستارہ ہے، طارق جمیل بھی ایک ستارہ ہے، جیسے فلمی سٹار ہوتے ہیں نا، مذہبی سٹار ہیں. یہ اصطلاحات یہ ہر زبان کے اندر استعمال ہوتے ہیں. تو قرآن کے اندر بھی ان اصطلاحات کا بہت اچھے انداز کے اندر ذکر کیا گیا ہے. اس کو میں انشاءاللہ پھر کسی اور وقت کے اندر اچھے انداز کے اندر واضح کرنے کی کوشش کروں گا. واضح کرنے کی کوشش نہیں بلکہ قرآن کے اندر جیسا لکھا ہے جو کہ تو جو ہے نا میں اس کو آپ کے سامنے پیش کروں گا. اور اس کے اندر جو سب سے بڑی بات ہے، ایک ہارون یحییٰ کے نام سے ایک بہت مشہور مصنف ہے جس کی پوری دنیا کے اندر بڑے پیمانے پر کتابیں چلتی ہیں. اس نے امام مہدی کے حوالے سے ایک کتاب لکھی ہے اور بہت ضخیم کتاب ہے. اس میں ان خوشحالیوں کا ذکر ہے اور اس کے اندر اس نے انشقاق کمر کا ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد قرآن کے اندر کھیتی باڑی کا ہے زمین کے اندر. تو اس نے کہا کہ یہ جو 1969 کے اندر امریکہ کا خلائی جہاز جو ہے نا وہ چاند پہ پہنچا، پھر واپس آ کے انہوں نے اس کے اوپر تجربات کیے کہ اس کی مٹی سے جو ہے نا کیا کیا پیدا ہو سکتا ہے. یہ ایک واقعہ اس نے جو ہے نا قرآن سے لکھا ہے اور اس کا بھی کوئی تعلق بنتا ہے ابو الحسن ندوی کی طرح یا نہیں بنتا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن ایک ملایا ہے اس نے. باقی سارے انقلاب کا اس نے احادیث کے حوالے سے ذکر کیا ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ قرآن کے اندر اس انقلاب کا ذکر بہت تفصیل کے ساتھ اور بہت وضاحت کے ساتھ موجود ہے. اور اس میں جو مکذبین ہیں ان کا بھی ذکر ہے، جو مصدقین ہیں ان کا بھی ذکر ہے. جیسے سورہ واقعہ کے اندر 3 طرح کے لوگوں کا ذکر ہے. ایک مقربین ہیں، ثلۃ من الاولین و قلیل من الاخرین. ایک اصحاب الیمین ہے یا اصحاب المیمنہ ہے، ایک اصحاب الشمال یا اصحاب المشأمہ ہیں. یہ تینوں طبقات کا ذکر قیامت کے اندر بھی ہوں گے اور یہاں پر بھی ایک نظام قائم ہوگا. اور یہ نظام جو ہے نا بھلے اس کی حکومت جو ہے نا 7 سال رہے یا 70 سال رہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن قرآن آئندہ جو ہے نا وہ ایسا حجت بن جائے گا جیسے رسول اپنے دور کے اندر حجت بنتا تھا تو قیامت تک آنے والے ایک بہت لمبے عرصے تک کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ عیسیٰ آ گیا اور مہدی آخر زمان آ گیا اور قصہ ختم. نہیں، ایک کافی لمبے عرصے تک یہ قرآن کی جو اقتدار ہے، قرآن کی بنیاد پر جو حجت ہے، یہ لوگوں پر قائم ہوگی اور چلے گی انشاءاللہ. اور یہ دور عسیٰ ان یکون قریبا، مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی قریب ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.